السلام علیکم۔ سید زادہ اور جنات کی ملکہ۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو بہت ہی عبادت گزار اور نیک تھے اور جن کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا حجرہ بنا رکھا تھا جہاں وہ لوگوں پر دم درود کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جنات جو لوگوں پر ہیوی ہو جاتے اور ان کو کمزور کر جاتے اور جو معاشی زندگی میں ناکام ہو جاتے ان کی بھی وہ مدد کیا کرتے۔ ایک وقت تک وہ لوگ کی خدمت کرتے رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، لمبا قد، بڑی زلفیں۔ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ یہ کام تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر اس نے اپنے والد کی طرح لوگوں پر دم کرنا شروع کیا۔ کسی کے کچھ مسئلے ہوتے، کسی کے کچھ ہوتے، کوئی گھریلو پریشانیوں میں ہوتا، کسی کی معاش کی تنگی ہوتی، کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ دور دراز سے کچھ لوگ اس کے پاس آتے اور یہ شکایت کرتے کہ ہماری بیٹی میں جن آ گیا، ہمارے بیٹے میں جن آ گیا۔ اس کے لیے بھی وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے اور چلے جاتے۔ جوان تھے، خوبصورت تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو بہت سی لڑکیاں بھی ان پہ دلہار بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس بہانے سے وہ جھوٹ موٹ میں بھی کبھی کبھی سید صاحب کو بلا لیا کرتی تھی۔ یہ سید ایک انتہائی شریف انسان تھے۔ ایک دن یہ حجرے میں بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا، بہت پرسان حال اور پریشان تھا۔ اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ آنکھوں میں بے رونقی تھی۔ تو سید زاد سمجھ گیا کہ یہ کچھ زیادہ پریشان ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے، خوبصورت بھی ہے، تگڑا بھی ہے، اور دور ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہمیں شک ہے کہ اس کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہے یا اسے کوئی اثر ہے۔ آپ برائے مہربانی، میں غریب انسان ہوں، میرے ساتھ تشریف لے چلیے اور ہمارا معاملہ حل کریں۔ تو سید زاد نے کہا ٹھیک ہے، چلیں سفر کرتے ہیں۔ کافی دن سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جو پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں پر جب وہ ان کے گھر داخل ہوئے تو گھر داخل ہوتے ہی سید زاد نے کہا کہ آپ سب باہر نکل جائیں، صرف اس لڑکے کو تنہا میرے سامنے چھوڑ دیں۔ انہوں نے اس لڑکے کے سامنے ایک چارپائی پر اپنے آپ کو بٹھایا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا اور ایک آیت کریمہ انہوں نے پڑھنا شروع کی۔ تو اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جو چیز ان کے اندر ہے وہ کوئی مرد ذات نہیں ہے، بلکہ کوئی عورت ذات جن ہے یا چڑیل ہے، واللہ اعلم۔ جب ان کی پڑھائی تیز ہوتی گئی، اچانک گاؤں میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، گھر کے دروازے ہلنے لگ گئے، چارپائیاں کھڑکھڑانے لگ گئی، دروازے بھی کھڑکھڑانے لگ گئے اور چیزیں گھر کی گرنا شروع ہو گئی۔ تو باہر کھڑے گھر کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر سید زاد کی بہت مشہور شخصیت ہونے کے ناطے مشہوری تھی، اس لیے لوگ خاموش رہے۔ اندر سید زاد نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا سید زاد، میں جانتی ہوں کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تم معاشرے کی برائیوں سے دور ہو اور اللہ کے نزدیک ہو، اور مجھے اس شخص کا جسم بھی چھوڑنا پڑے گا اور اپنے آپ کو فنا بھی کرنا پڑے گا، مگر مجھے تم پہ بہت غصہ ہے، کیونکہ میں اس کی عاشق تھی اور مرتے دم تک
اس کے جسم میں رہنا چاہتی تھی، مگر اب بیچ میں تم آ گئے ہو، اس لیے میں اسے تو چھوڑے جاتی ہوں، مگر تمہارے پر ایک ایسا اثر کر جاتی ہوں کہ تم پوری زندگی یاد رکھو گے۔ سیدات کا واسطہ جنات سے پڑتا تھا، وہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ شکست خوردہ انسان ہمیشہ آخر میں دھمکیاں ہی دیتا ہے۔ چنانچہ اس جنات کی ملکہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ سیدات باہر آئے، انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کا بیٹا اب ٹھیک ہے، آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں اور اب مجھے اجازت دیں، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ سیدات اپنے حجرے میں 2-3 دن بعد واپس پہنچے، وہی مریدوں کا رش تھا، اپنے معاملات زندگی میں لگ گئے۔ اسی اثناء میں ان کے خاندان والوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین خاتون سے ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، معاملات زندگی بھی ٹھیک تھے۔ وقت بہت بیتا، انہوں نے اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی کے 40 سال گزارے۔ وہ خاتون بھی نیک دل تھی اور ان کی بھی زبان میں بڑی تاثیر تھی، اور عورتیں ان سے اپنا علاج کروایا کرتی تھی۔ اکثر رات کو کبھی کبھی سید صاحب کے اپنے حجرے میں بھی جنات حاضر ہو جاتے اور اپنی بھی پریشانیاں بتاتے کہ ہمیں فلاں جو کالا علم کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کے معاملات میں مداخلت کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں لوگوں کی جان بھی لینا پڑتی ہے۔ یہ زندگی کا سفر چلتا رہا تو اچانک ایک دن سید صاحب کی جو وائف تھی، جو ان کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت افسردہ اور پریشان اور غمگین ہو گئے۔ لوگ جنازے کی تیاری میں مصروف تھے، اور گھر میں عورتوں کا آنا جانا، اور لوگ باہر جو مرد بیٹھے تھے، ہر کوئی ذکر و استقرار اور کوئی قرآن شریف پڑھ رہا تھا، مگر سیدات بہت پریشان تھا اور انتہائی غمزدہ تھا، اس سے بات بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ چنانچہ جنازے کا اعلان ہوا اور لوگوں نے سید صاحب سے کہا کہ اجازت دیں، ہم جنازہ اٹھائیں اور قبرستان کی طرف چلے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک وہ گرجدار آواز میں بولے، خبردار، کسی نے میری بیوی کو اس گھر سے باہر لے جانے کی کوشش کی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو سیدات نے کہا کہ اس کی قبر اسی گھر میں کھودی جائے گی اور اسے یہیں دفنایا جائے گا اور اس کا ایک مزار تعمیر ہوگا۔ تو لوگ بہت حیران ہوئے، اور اس کے خاندان والے جو سیدات کے تھے، انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ایک گھر میں ہی قبر کھدوا رہے ہو اور اوپر سے اس پہ مزار بنا رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاملہ کچھ بھی ہو، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، یہ میری پراپرٹی ہے، میری جگہ ہے، جو میں چاہوں گا وہی کروں گا۔ اس کے خاندان میں کچھ بزرگ بھی تھے، وہ سیدات کے پاس آئے اور انہوں نے انتہائی پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو سیدات نے کہا ہاں، میں اب آپ لوگ کو حقیقت بھی بتا دیتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری بیوی کے معاملے میں کسی شک و شبے میں داخل ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور اپنی بیوی کی میت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ آج جو بات میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کہنے کو تو بہت عام سی ہے، مگر اگر آپ اسے وقت کے تناظر میں اور وقت کی وسعت میں غور کریں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سیدات نے وہ پرانا واقعہ دہرایا اور بتایا کہ میں کسی گاؤں میں
جنات کی ملکہ کو ایک شخص سے آزاد کروا کے آیا تھا، اور اس وقت مجھے جو اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں کسی عورت کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، مگر جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات مجھ پہ آیا ہوا کہ میرے اندر وہ مردانہ بات نہیں ہے جو عام مرد میں ہوتی ہے۔ اس پہ میں بہت پریشان ہوا اور بہت غمگین بھی ہوا، اور اللہ سے بہت دعا بھی کی۔ تو میری بیوی نے مجھے دلاسا دیا کہ جب تک میں زندہ رہی یہ راز میرے سینے میں رہے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تو سیدات نے کہا کہ اے میرے عزیزو، اس باوفا عورت نے 40 سال میرے ساتھ جس طرح اذیت میں زندگی گزارے اس کی مثال نہیں ملتی، اور میرا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کو وہ عزت دوں، وہ شان دوں جس کی یہ حقدار ہے۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی میت گھر میں ہی دفن کی جائے گی، اور اس کا ایک مزار ہوگا جس پر میں آ کر بیٹھا کروں گا، کیونکہ جو قربانی یہ خاتون اور یہ عورت میرے لیے دے گئی، میں نے معاشرے میں ایسی صبر والی، پاک دامن اور تشکر والی خاتون نہیں دیکھی۔ تو سیدات نے کہا یہ ہے میری کہانی، اب آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ اس کے تمام عزیز ہکا بکا کہ 40 سال ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ رہی اور اس نے اپنی تمام خواہشیں دفنا دی، اپنی تمام لذتیں اس نے فراموش کر دی۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس کا حق بنتا ہے، اب ہمیں تم پہ کوئی اعتراض نہیں۔ سیدات نے اس کا ایک عالیشان مزار بنایا، اور وہ ہر رات وہاں آتا اور اس کی قبر پر فاتحہ کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اس واقعے کے بعد سیدات نے لوگوں کی تمام باتیں اور تمام تکالیف اور تمام دم و درود چھوڑ دیا، اور صرف نماز اور روزے کی پابندی کرتا اور اپنی بیوی کو یاد کرتا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔